تو وہ سنت کے تحت وہ چیزیں بیان کریں جو حضور بیان فرماتے تھے۔ آپ اخلاق عالیہ کا درس دیتے تھے، لوگوں کو غلط عقائد سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ شرک سے روکو، شرک بہت بڑی مرض ہے، بیماری ہے، عذاب ہے اللہ کا۔ اللہ ہمیں، مجھے بھی اور آپ کو بھی بچائے۔ اور اس میں بڑے بڑے لوگ نادانستہ طور پر ملوث ہیں، اس کا شکار ہیں۔ وہ شرک سمجھتے نہیں اس کو، لیکن ہوتا شرک ہے، کیونکہ اخفا من دبیب النمل۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شرک کی وہ صورتیں بھی ہیں جو چیمٹی جب پتھر پر چلتی ہے تو اس کے پاؤں کی آہٹ جو ہے کتنی خفیف ہوتی ہے، کوئی سن نہیں سکتا۔ کوئی آج تک ایسا آلہ نہیں ایجاد ہوا جو چیمٹی چلنے کی آواز جو ہے پاؤں کی وہ سن سکے۔ لیکن فرمایا غزالی نے کہ یہ شرک کی ایسی صورتیں بھی ہیں، ریا کی ایسی صورتیں بھی ہیں، خود بینی کی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ انسان اس کو محسوس نہیں کرتا کہ یہ شرک کر رہا ہوں، لیکن وہ اس چیمٹی کے پاؤں سے بھی زیادہ دھیمی اس کی آواز ہے۔ اس کو گرفت صرف ذات کرے گی قیامت کے دن۔ انسان کہے گا میں تو مشرک نہیں تھا۔ فرمایا تو یہ شرک ہے میرے نزدیک، یہ تو کیوں کرتا رہا، یہ بھی شرک ہے۔ مثلا ایک عام بات کہ کسی شخص کی بات کو، چاہے وہ کوئی ہو، اللہ اور رسول کے، قرآن تو حتمی بات ہوئی، کسی کی بات کو چاہے کوئی بزرگ بھی ہو، اس کو دیکھیں قرآن کے ساتھ ملا کر کہ خلاف تو نہیں ہے۔ اگر خلاف ہے تو بزرگ نے نہیں کہی، بعد والوں نے ملائی ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ صوفیاء اللہ اور رسول کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات کہ کسی کی بات کو آپ اللہ اور رسول کی طرح بلا اعتراض، بلا کم و کاس، چون و چراغ مان لیں کہ فلاں کہہ رہا ہے، تو یہ بھی اس شرک کی جو آواز ہے نا، عظمت آپ کے اندر بیٹھ گئی ہے، یہ بھی اسی شرک کے ذیل میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی، اللہ اور رسول کے سوا کسی کی بات کو یہ کہ جناب اگر میں نے نہ مانی تو پتہ نہیں میں گناہگار ہو جاؤں گا، فلاں پیر صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب تو جناب ان کی بات تو میں رد نہیں کر سکتا، یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک کی ان صورتوں میں سے ہے۔ کیا تم اللہ اور رسول کے برابر اس آدمی کو مقام دے دے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، پرکھو کہ اس نے ٹھیک کہا ہے یا نہیں، قرآن و سنت کے ساتھ اس کو پرکھو، اگر ٹھیک ہے تو مانو، اگر نہیں ٹھیک ہے تو چھوڑ دو۔ یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، یہ صوفیاء کی تعلیم، اور یہ معیار حضرت داتا علی حجویری نے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پیدا کیا ہے، وضع کیا ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، جن کا نسبت ہے میری کہ من بندہ حضرت نصیر الدین افروختہ پیر من چراغ دہلی، تو وہ فرمایا کہ کسی نے کہا جناب کہ فلاں پیر صاحب نے یہ کہا ہے اور عمل کیا ہے، فرمایا کہ قول پیر حجت نیس، پیر کا قول حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تمسک بقرآن و سنت باید کر۔ اگر دلیل لینی ہے تو قرآن و سنت سے لو۔ پیر کی اس لیے مانو کہ پیر قرآن و سنت کے مطابق کہہ رہا ہے، قرآن و سنت کے حوالے سے پیر کی مانو، یا کسی مولوی کی مانو، یا بڑے سے بڑے علامہ کی مانو۔ اگر تم نے اس علامہ یا پیر کو بت بنا لیا اور شخصیت پرستی شروع کر دی تو پھر یاد رکھو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، انسان کی پرستی شروع کر دی ہے، اور انسان کی پرستی شرک ہے۔